افسوس کی بات یہ ہے کہ اس سارے ظلم اور سفاکی کے نتیجے میں جو خدا کی تقدیر نے ان سے انتقام لیا ہے، اس کے باوجود ان کو ہوش نہیں آئی، اور اس کے باوجود ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ مدد کے لیے کس کو پکارنا ہے۔ چنانچہ حیدرآباد، سندھ اور کراچی میں المدد المدد کے نام سے اشتہار شائع ہوئے، اور ان میں پکارا گیا تو فوج کو مدد کے لیے پکارا گیا، خدا کو مدد کے لیے نہیں پکارا گیا۔ کیسی حماقت ہے اور کتنے ظلم کی حد ہے کہ جس فوج نے 11 سال کی حکومت میں پاکستان کو وہاں تک پہنچایا جہاں آج پاکستان پہنچ چکا ہے، اگر ایک ظالم اور سفاک فوجی ڈکٹیٹر ملک پر حکمران نہ رہتا تو ناممکن تھا کہ آج پاکستان کی یہ شکل بن تھی جو اسلام کے نام پر 11 سال کی ظلم اور سفاکی سے بنائی گئی ہے۔ اور آج یہی قوم اور اس قوم کے بعض سیاسی رہنما اسی فوج کو دوبارہ بلا رہے ہیں۔ بڑی دردناک بات ہے، لیکن اس دردناک حالت پہ چسپاں ہونے والا ایک لطیفہ مجھے یاد آ گیا۔ یعنی فوج سے بھاگ کر سیاستدانوں کی طرف گئے، سیاستدانوں سے بھاگ کر فوج کی طرف دوڑے، فوج سے بھاگ کر سیاستدانوں کی طرف گئے، سیاستدانوں سے بھاگ کر پھر فوج کی طرف دوڑے۔ گزشتہ 20-25 سال کی یہی پاکستان کی تاریخ ہے۔ کہتے ہیں ایک دفعہ ایک انگریزوں کی حکومت کے دوران ایک نمبردار صاحب کو خیال آیا کہ 100 روپیہ جو مالیہ کا میں نے پیش کرنا ہے ڈی سی کے سامنے، اس میں سے 1 روپیہ اگر میں بچا لوں تو کیا فرق پڑتا ہے، ہو سکتا ہے وہ میں کہوں گا صرف 1 ہی روپیہ کم ہے، وہ صاحب مجھے معاف کر دے گا۔ مگر انگریز ریونیو کے معاملے میں بڑے خطرناک اور بڑے کنجوس مزاج تھے۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ سرکار میں 99 روپے لے آیا ہوں، 1 روپیہ رہ گیا ہے، آپ مجھے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا روپیہ تو معاف نہیں ہو سکتا، سرکار کی چیز ہے، اس لیے اس کی سزا ملے گی۔ اس نے کہا اچھا پھر حضور سزا سنا دیں۔ اس نے کہا 100 جوتے کھاؤ۔ اس نے کہا میں عزت دار آدمی، نمبردار آپ ہی کا بنایا ہوا، اتنا ظلم تو نہ کریں، 100 جوتے نہیں میں کھا سکتا، مجھے 100 پیاز گنڈے کہا اس نے، 100 گنڈے کھلا دو میں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے پھر 100 پیاز اس کو کھلاؤ۔ چند پیاز کھائے تھے، آخر انسان تھا، کوئی گدھا نہیں تھا، وہ حرکت گدھوں والی تھی، بیزار ہو گیا، آنکھوں سے آنسو جاری، برا حال۔ اس نے کہا دیکھو صاحب میں آخر انسان ہوں، میں گنڈے نہیں کھا سکتا، لاؤ جوتیاں جتنی مارنی ہے مار لو۔ وہ 8-10 جوتیاں پڑی تھی تو پھر وہ گھبرا گیا۔ اس نے کہا دیکھیں میں آخر انسان، شریف وزادار انسان ہوں، لائیں گنڈے واپس لائیں۔ وہ 10-12 گنڈے پھر کھائے، پھر 10-12 جوتیاں کھائیں، پھر 10-12 گنڈے کھائے، پھر 10-12 جوتیاں کھائیں۔ کہتے ہیں جب 99ویں جوتی پڑ رہی تھی تو پگڑی کھل گئی، اس میں اس نے احتیاطاً وہی روپیہ سنبھال کے رکھا ہوا تھا۔ فوراً لپکا روپیہ اٹھا کر کہا لو پھڑو اپنا روپیہ، شکر ہے عزت رہ گئی۔ یہ قوم اپنی عزتیں بچا رہی ہے، کہتی ہیں اے فوج دوبارہ ہماری عزت بچانے کے لیے آ، اور فوج کے چند سال دیکھیں گے تو کہیں گے اے سیاستدانوں آؤ ہماری عزت کو بچا لو۔ اس سے زیادہ دردناک حال تاریخ میں شاید پہلے کبھی کسی قوم کا نہ ہوا ہو، اور اس سے زیادہ سفاکی کے ساتھ کسی قوم نے اپنے وقت کے امام کی تکذیب بھی کبھی نہیں کی۔ اس لیے ایک ہی راہ ہے اور صرف ایک راہ ہے کہ یہ توبہ کریں، اور اگر موت بھی آ گئی ہوگی تو میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ احمدیوں کی دعاؤں سے ان کی موت ٹل جائے گی اور یہ ملک بچ جائے گا۔